جب ایک انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، جب کوئی بار بار اسے نیچا دکھانا یا گرانے یا اس کی زندگی کو تنگ کرنے کے در پہ ہوتا ہے، جب رکاوٹیں اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں اور دل بے بس ہو کر سوال کرتا ہے کہ آخر اس کا دشمن کون ہے، تب وہ صرف بے بس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو ایسے میں آج میں آپ کو ایک ایسی آیت بتانے والی ہوں۔ یہ آیت پڑھنے والا گویا اللہ کے علم کا سہارا لیتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان کرے اور آپ کو دنیا آخرت میں بھلائیاں نصیب کرے۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی ایک نہایت بابرکت اور طاقتور آیت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ وہی کلام ہے جس میں اللہ نے ہر دکھ کا علاج، ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے جو ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی پریشان تھی اور اس وقت میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ یہ ایسی آیت ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا تھا، یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب اشیاء کے نام سکھا دیے۔ سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت، طاقتور آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دشمن کو بے نقاب کر دیتا ہے، کبھی خواب میں، کبھی دشمن کے اپنے ہی قریبی لوگوں کے ذریعے اور کبھی خود دشمن کی بے وقوفیوں کے ذریعے۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سچائی دکھا دیتا ہے۔ وہ الفاظ فرشتوں کے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اس آیت نے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب بندہ یہ آیت خالص نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمن اور اس کی چالوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہی دشمن آپ کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کبھی آپ کو خواب میں، کبھی دل میں اشارے کے ذریعے، کبھی اسی دشمن کے قریبی لوگوں سے باتوں باتوں میں راز کھل جاتا ہے، اور کبھی وہ دشمن اپنی ہی بے وقوفیوں سے خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں نے خود اس آیت کو پڑھا ہے، الحمدللہ بہترین نتائج دیکھے ہیں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ آیت واقعی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ بولے تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم حاصل نہیں مگر وہی جو تو نے سکھایا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے عظیم سورتوں میں سے ہے اور اس کی آیت ایک نہایت طاقتور وظیفہ ہے، لیکن یاد رکھیں مقصد صرف یہ رکھنا ہے کہ ہم دشمن کو پہچان کر صرف محتاط رہیں، اس کی چالوں سے آئندہ خود کو بچا کر رکھیں، نہ کہ یہ مطلب ہو کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراف کیا کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو یا اس کی کسی بھی مخلوق کو جو علم ملتا ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ اس آیت سے عاجزی، تواضع، اللہ کے سامنے اپنے کم علمی کا اعتراف سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت شفا ہے اور سکون بھی ہے اور علم بھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرشتوں نے بھی اقرار کیا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، صرف ہمیں وہی آتا ہے جو اللہ نے سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازش کریں گے یا کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس آیت کو ایک خاص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے لیکن تجھے سب پتہ ہے، تو ہی مجھے دکھا دے میرا اصل دشمن کون ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی خواب کے ذریعے، کبھی دل میں، کبھی کسی اشارے سے اور کبھی اسی دشمن کے قریبی رشتے سے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دشمن کو لا کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ وظیفے کا طریقہ: عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں بیٹھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 101 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھیں 3 بار، پھر پڑھ کر یہ دعا کریں، یا اللہ تو ہی علم والا ہے، مجھے اپنے دشمن کا حال دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر یہ دعا مانگ کر سو جائیں، انشاءاللہ اللہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو سچائی ضرور دکھا دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن کی اس آیت کی طاقت کو سمجھ سکیں۔
چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔